آج ہم پائٹکس ٹیبلٹ کے ڈرگ انٹریکشن دیکھیں گے کہ کن ادویات کے ساتھ ہم نے اس کو بالکل استعمال نہیں کرنا، اگر ہم اس کے ساتھ استعمال کریں گے تو اس کے کیا نتائج مرتب ہوں گے، ان پہ آج تفصیلی گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ہائپوگلائسیمک ایجنٹ کی۔ اگر آپ کو شوگر ہے اور آپ شوگر کی میڈیسن استعمال کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ نے پائٹکس ٹیبلٹ کو بالکل استعمال نہیں کرنا، کیونکہ پائٹکس ٹیبلٹ ان کی میٹابولزم ان کا انہیبٹ اس کو کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی ہاف لائف اور پلازما میں کنسنٹریشن زیادہ ہو جاتی ہے اور آپ کی شوگر انتہائی لو لیول پر گر جائے گی، انتہائی کم ہو جائے گی آپ کی جو بلڈ میں شوگر ہے۔ تو آپ نے خیال کرنا ہے کہ پائٹکس ٹیبلٹ کو اگر آپ شوگر کے ادویات استعمال کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ بالکل آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ اگر آپ اینٹی کوگولینٹ خون کو منجمد ہونے سے روکنے والی یا خون کو پتلا کرنے والی اگر میڈیسن آپ استعمال کر رہے ہیں جیسا کہ وارفرین، اس کے ساتھ آپ نے اس کو بالکل استعمال نہیں کرنا، کیونکہ آپ کو اس سے بلیڈنگ یا ہیمریج ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے خیال کرنا ہے کہ وارفرین ٹیبلٹ کے ساتھ پائٹکس کو آپ نے بالکل استعمال نہیں کرنا۔ یہ ہائیلی پروٹین باؤنڈنگ ڈرگ ہے، مطلب اگر کوئی میڈیسن کے ساتھ آپ استعمال کر رہے ہیں تو یہ ان کو ہٹا کر ان کی جگہ خود لے لیتی ہے۔ فرض کریں ایک اور اینٹی کوگولینٹ جو میڈیسن ہے کومرین، جو کہ خون کو پتلا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، یہ اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ کومرین وہ جو ہے نا اینٹی کوگولینٹ ہے جس سے اگر یہ دونوں آپ اکٹھے استعمال کر بھی رہے ہیں تب بھی آپ کو جو ہے نا وہ ہیمریج یا بلیڈنگ کے چانسز کم ہوں گے۔ اب ایسپرین کی اگر ہم بات کریں، ایسپرین کے ساتھ آپ نے بالکل اس کو استعمال نہیں کرنا، کیونکہ ایسپرین اس کا جو پلازما میں کنسنٹریشن ہے اس کو کم کر دیتی ہے، 80% تک کم کر دیتی ہے، جس سے آپ کو فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ تو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ایسپرین کے ساتھ آپ نے بالکل پائٹکس کو استعمال نہیں کرنا۔ اگر آپ ڈائیوریٹکس پیشاب آور جو ادویات ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں تو آپ نے خیال کرنا ہے اس کو پائٹکس کے ساتھ آپ نے بالکل استعمال نہیں کرنا۔ اگر آپ استعمال کریں گے تو ڈائیوریٹکس جو پائٹکس کی نیفروٹاکسیسٹی ہے، مطلب گردوں کے جو نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے اس کو بڑھا دیتی ہے، جس سے آپ کے گردے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں اگر آپ ڈائیوریٹکس پیشاب اور ادویات کے ساتھ پائٹکس ٹیبلٹ کو استعمال کریں گے۔ تو آپ نے خیال کرنا ہے ان دونوں کو آپ نے کبھی بھی استعمال نہیں کرنا۔ اینٹی ہائپرٹینسو ڈرگ، اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، ٹینشن ہے، انگزائٹی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اگر آپ ادویات استعمال کر رہے ہیں تو پائٹکس کے ساتھ آپ نے بالکل استعمال نہیں کرنا، کیونکہ پائٹکس ٹیبلٹ اس کی ایفیکیسی کو کم کر دیتی ہے، جس سے آپ کو فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ اینٹی ہائپرٹینسو کے ساتھ آپ نے اس کو بالکل استعمال نہیں کرنا، پائٹکس ٹیبلٹ کو۔ اب بات کرتے ہیں کہ سپروفلاکسسن یا لیووفلاکسسن، کوئنولون جو اینٹی بائیوٹکس ہیں ان کے ساتھ آپ نے اس کو بالکل استعمال نہیں کرنا پائٹکس ٹیبلٹ کو، کیونکہ اگر آپ اکٹھے استعمال کریں گے تو آپ کو جھٹکے بھی لگ سکتے ہیں۔ تو آپ نے خیال کرنا ہے سپروفلاکسسن یا لیووفلاکسسن اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ نے پائٹکس ٹیبلٹ کو بالکل استعمال نہیں کرنا۔ اگر آپ ڈیکسامیتھاسون یا بیٹا میتھاسون استعمال کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ نے پائٹکس ٹیبلٹ کو بالکل استعمال نہیں کرنا، کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کو جو ہے نا گیسٹرو انٹسٹینل بلیڈنگ یا ہیمریج ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے خیال کرنا ہے کہ ڈیکسامیتھاسون یا بیٹا میتھاسون کے ساتھ پائٹکس ٹیبلٹ کو آپ نے بالکل استعمال نہیں کرنا۔ تو یہ جو ہے نا اس کا ڈرگ انٹریکشن تھا پائٹکس ٹیبلٹ کا، کہ کن ادویات کے ساتھ ہم نے پائٹکس ٹیبلٹ کو بالکل استعمال نہیں کرنا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے گا اور شیئر بھی لازمی کیجیے گا، تاکہ سب لوگوں تک ویڈیو جو ان کو پتہ چل سکے کہ اگر انہوں نے پائٹکس ٹیبلٹ استعمال کرنی ہے تو کون سی ادویات کے ساتھ استعمال بالکل نہیں کرنی۔ شکریہ۔